اور میں تو یہ دیکھتا ہوں ہمارے معاشرے میں اتنی جہالت ہے کہ کسی بچے نے اگر قرآن مجید نازلہ کر لیا، وہ نازلہ کر لیا، حافظ جی کے پاس میں جا کر کے ختم کر لیا، تو بس ڈھنڈورا پیٹ رہے کہ ہمارے بچے نے قرآن مجید ختم کر لیا، قرآن مجید ختم کر لیا، قرآن پڑھ لیا اس نے۔ بھائی دنیا کی ساری کتابیں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میں پڑھائی جاتی ہیں، اسکول میں جو بھی کچھ پڑھایا جاتا ہے ان کا انواد بھی سکھایا جاتا ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں ترجمہ اور ٹرانسلیشن کے ساتھ میں پڑھائی جاتی ہیں۔ قرآن کے ساتھ میں سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ قرآن کو صرف پڑھ لیا روانی کے ساتھ میں تو یہ مسلمان ڈھنڈورا پیٹتا پھر رہا ہے کہ میرے بچے نے قرآن مجید پڑھ لیا ہے، اس نے نازلہ ختم کر لیا ہے، اوہ بڑی کامیابی تم نے حاصل کر لی۔ شرم نہیں آتی؟ ذرا اللہ سے پوچھو، اس لیے بھیجا تھا کہ تم پڑھ لو، ڈھنڈورا پیٹتے پھرو کہ ہمارے بچے نے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید پورا کر لیا تھا، اس نے ختم کر لیا۔ بچی نے قرآن مجید پڑھ لیا تو اس میں بھی ڈھنڈورا پیٹ رہے کہ وہ بچی نے قرآن مجید ختم کر لیا۔ اللہ کو یہی جواب دو گے؟ صرف پڑھنے کے لیے بھیجا یہ قرآن، صرف مرنے کے لیے بھیجا یہ قرآن، پڑھنے اور سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کو جب ہم نے نہیں سمجھا تو قرآن صرف چومنے کے لیے رہ گیا، قرآن صرف مرنے والوں کے ایصال ثواب کے لیے رہ گیا۔ زندگی ہم پھر بالی ووڈ کی طرح گزار رہے ہیں، ہم زندگی دنیا کے لوگوں کی طرح گزار رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ میں یہ زیادتی ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ میں یہ زیادتی ہے۔ تو ذرا پڑھو تو اس کو سمجھو تو کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ جب ہمیں خود ہی نہیں آتا اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ اولاد کو بتائیں تو ہم کہ قرآن مجید میں ماں باپ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے الگ الگ مقامات پر اتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، مگر ظالم مسلمان ظلم کر رہا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ میں کہ صرف پڑھ رہا ہے اس کو، اور پڑھنا بھی الٹا پلٹا ہے۔ پڑھنے کا جو اصول ہے، پڑھنے کا جو گرامر ہے، اس حساب سے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بس ایک ٹیوشن لگا دی، حافظ جی پڑھانے آ رہے، یا مکتب میں بچہ پڑھنے جا رہا ہے، بس مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے سامنے مجرم ہیں ہم سب۔ سوال ہوگا نا جب ہم سے کہ ہم نے تمہیں گائیڈنس کے لیے یہ کتاب دی تھی، یہ سدھانت دیا تھا، یہ سمویدھان دیا تھا، یہ اتنا مضبوط قرآن کلام تمہارے پاس میں تھا اور رسول اللہ کی زندگی تمہارے سامنے تھی، پھر تم کیوں دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ یہی کہ ہم نے بچے کو 10 سال میں، 11 سال میں، 12 سال میں حافظ جی سے قرآن مجید پورا کروا لیا تھا، یہی جواب دو گے اللہ کو؟ ماں باپ کی بڑی لاپرواہی ہے۔ اولاد کی تربیت جب صحیح نہیں ہوتی تو یہی اولاد جب بڑھاپے میں تم ہوتے ہو تو پھر ناٹک دکھاتی ہے، پھر یہی اولاد تمہیں منہ نہیں لگاتی۔ جب تم صحیح وقت پر، جب اس لوہے کو صحیح طرح سے موڑنے کا وقت ہوتا ہے، تب لاپرواہی برتے ہو، لاڈ دکھاتے ہو، پیار دکھاتے ہو، اور اس پیار میں جب یہ بچے بگڑتے ہیں اور جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو، کسی لائق نہیں رہتے، پھر یہ بچے تمہاری بات نہیں سنتے تو پھر ادھر ادھر آپ شکایتیں کرتے پھرتے ہو۔ بڑی لاپرواہی ماں باپ کی ہے، بڑی لاپرواہی۔ اس لیے آج اولاد کو اگر تم اچھے سنسکار دو گے تو یاد رکھو بڑھاپے میں اولاد تمہیں کھانا نہیں کھلاتی، بچپن میں تمہاری دی ہوئی تعلیم اور تمہارے دیے ہوئے سنسکار تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں، یاد رکھنا۔ اس لیے بڑھاپے میں جب یہ جوان ہو جائیں گے، جب یہ طاقتور ہو جائیں گے، جب ان کی کمر مضبوط ہو جائے گی، جب ان کی آنکھیں اچھی ہو جائیں گی، جب ان کے کان اچھا سننے لگیں گے، تمہارے کان کمزور ہوں گے، تمہاری بینائی کمزور ہوگی، تمہاری کمر کمزور پڑ جائے گی، تو اس وقت میں تم رو گے کہ اگر ہم نے اس وقت میں ان کو سمجھا دیا ہوتا، ان کی برائیوں پر اگر ہم نے تنبیہ کی ہوتی تو شاید آج حالات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ تو ہماری بھی بڑی لاپرواہی ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان تعلیمات کو اپنی اولاد کے اندر منتقل نہیں کر رہے، ہمیں ہی نہیں پتہ، پتہ بھی ہے تو صرف اتنا، ہر مسلک کے حساب سے قرآن مجید کی آیتوں کا انٹرپریٹیشن ہو رہا ہے، ہر مسلک کے حساب سے جس لائن پہ کام کرنا ہے اسی لائن کی آیتوں کو اس نے اٹھا لیا ہے، اب اپنے حساب سے قرآن مجید کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں 30 پاروں میں 114 صورتوں میں اللہ نے کیا صرف نماز کی بات کی ہے؟ کیا صرف روزے کی بات کی ہے؟ کیا صرف حج کی بات کی ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ کی بات کی ہے؟ نہیں، اللہ نے ان سب سے پہلے بیان کیا ہے سماج کیسے بنانا ہے، گھر کیسے بنانا ہے، کیونکہ جس آدمی کے دل میں آگ لگی ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرے گا، اور خیالات اس کے نماز میں نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے گھروں کو جنت بنانے کا طریقہ سکھایا، اور حضور کی زندگی میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ماں باپ رو رہے ہیں، ہر گھر میں تقریباً اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ اولاد جب بات کرتی ہے تیز آواز میں بات کرتی ہے، بیٹے سے اگر کچھ کہہ دو تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے ایسے لہجے میں بولتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ہماری جان ہی لے لے گا، نوکر سمجھتا ہے ہم کو۔ اس لیے یہ زیادتی نہ کریں، اولاد کو اچھی تعلیم دیں۔